بلکہ بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ کس صدی کا مجدد کون تھا. تو بعض اوقات ایک شخصیت بھی مجدد رہی، بعض اوقات ایک جماعت بھی مجدد رہی. چنانچہ پہلی صدی میں تابعین میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے. پھر دوسری میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض نے امام شافعی کا بھی نام لکھا ہے. اور تیسری میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کلام کے امام تھے، ان کا بھی نام لکھا ہے. چوتھی قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تفسیر کا امام بنایا تھا. پانچویں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. چھٹی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فلسفہ کے ماہر تھے. ساتویں میں حافظ ابن دقیق العید، یہ رجال الحدیث کے ماہر تھے، ان کا نام آتا ہے. اور آٹھویں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے سب بزرگ تھے، ان کا نام آتا ہے. اور نویں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور 10ویں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فقہ الاکبر لکھی، مرقات، مناسک، جمع الوسائل کتابیں ہیں ان کی. 11ویں صدی میں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے وہ بزرگ ہیں جو جامع الاسانید کہلاتے ہیں. جامع الاسانید سے کیا مراد کہ پاک و ہند بنگلہ دیش کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی علمی جو نسبت ہے وہ ان کے اساتذہ سے اوپر جاتی ہوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے اوپر جاتی ہے. یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ اس کو ایک راستہ ملتا ہے پھر وہاں سے آگے چلتا ہے. پھر 13ویں صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے. اور پھر 14ویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان حضرات کے کام کو دیکھیں اور ان کے شاگردوں کے کام کو دیکھیں، آپ یقین کریں گے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی ہے. یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی کہ آج ان کی علمی شان محسوس کر کے انسان حیران ہوتا ہے.